أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے برائے مرحوم نثار حسین محمد علی راجانی اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ. خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم
روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وإبراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، مفاہیم سورہ عنکبوت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل آپ کے سامنے کس انداز میں پروردگار عالم نے قوم نوح کا امتحان لیا اور جناب نوح نے کس انداز میں ثابت قدمی کے ساتھ تبلیغ کی، اور کس انداز میں پروردگار عالم نے قوم نوح کو وہ افراد کے جو نوح کے سفینے پہ سوار ہو گئے انہیں نجات دی، اور ساتھ میں یہ بھی پیغام دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے، اس سفینے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اور کبھی اللہ کے رسول فرما رہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ اہل بیت کے دامن کو انسان تھام لے تاکہ نجات کے راستے پر ثابت قدم رہے، اور اس انداز میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نجات کی طرف گامزن رہے اور نجات پالے۔ پھر جناب ابراہیم کے حوالے سے بیان شروع ہوا تھا کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے جناب نوح کا تذکرہ کیا، اور مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کے تذکرے پروردگار عالم نے شروع کیے ہیں، اپنے حبیب کو بھی دلاسا دے رہا ہے پروردگار کے مشکلات راہ تبلیغ میں ضرور آئیں گی، اور بہرحال اللہ کے رسول اس انداز میں جو پروردگار ہدایت دے رہا، یہ مسلمانوں تک پیغام بھی پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول عصمت کے درجے پر فائز ہے۔ اللہ کے رسول دل برداشتہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ افضل الانبیاء ہے، افضل الخلائق ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن پروردگار عالم انہیں بتا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اور اسی انداز میں پھر پروردگار عالم جناب ابراہیم کا تذکرہ کر رہا، اور پھر جناب ابراہیم کے بعد جناب لوط کا تذکرہ کیا جا رہا۔ کل جناب ابراہیم کے حوالے سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ پروردگار فرماتا ہے وہ ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا کہ جب جناب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو، اس بات کو جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کر رہے ہو، وتخلقون افکا، اور جھوٹی باتیں باندھتے ہو، بہتان باندھتے ہو، جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گڑھتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ بے شک جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کر رہے ہو، جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، ان سے تم رزق حاصل نہیں کر سکتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ سے اپنا رزق طلب کرو، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور پروردگار کا شکریہ ادا کرو۔
الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم اس بات کو جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پچھلی امتوں نے بھی راہ ہدایت کو جھٹلایا ہے، ہدایت کے پیغام کو جھٹلا چکے ہیں، وہ بھی اس کی تکذیب کر چکے ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ پیغمبروں کا اور رسول کی ذمہ داری تو فقط احکام کو اور جو پروردگار کی طرف سے حکم ہے اسے پہنچا دینا ہے، یعنی ان کی ذمہ داری فقط تبلیغ کرنا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پروردگار عالم کس انداز میں خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اعادہ خلقت کرتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بتحقیق پروردگار کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یہاں تک کل ہماری بات ہوئی تھی۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اسی آیت سے منسلک، قل، اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اب جو یہاں پر مخاطب جو ہے پروردگار کے، وہ مطلب جو مکے کے لوگ تھے انہیں پروردگار مخاطب کر رہا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچا رہا کہ قل سیروا فی الارض، کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ زمین کی سیر کرو، فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ اور اس بات پہ غور کرو کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے خلقت کی ابتدا کی اور دوبارہ کس انداز میں پروردگار عالم انہیں خلق کرے گا یا دوبارہ کس انداز میں انہیں اٹھائے گا۔ یہاں پر جو میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جن تفسیروں کو دیکھا اس میں بیان ہوا کہ یہاں قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آخری دن دوبارہ کیسے اٹھائے گا، اور اسی حوالے سے سورہ یاسین کی طرف بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے رسول کے طرف جب اعتراض کیا گیا تھا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، کیا حبیب کہہ دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا دوبارہ کہ جس نے پہلی مرتبہ انہیں بنایا تھا، پہلی مرتبہ خلق کیا تھا، پہلی مرتبہ ایجاد کیا تھا۔ یعنی جب زیرو سے اسے وجود دینا، عدم سے وجود میں لانا، اگر انسان سوچے تو یہ زیادہ مشکل کام ہے یا اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر لینا ہے۔ یعنی دنیا میں مثال اگر انسان لیتا ہے، اگر انسان کوئی اپنی چیز تخلیق کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو پہلی مرتبہ جب اسے بنا رہا ہے تو یہ مشکل کام ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں امینڈمنٹ کرنا، تھوڑی بہت تبدیلیاں لانا، یا مثال کے طور پر اگر وہ ٹوٹ گئی تو اس کو ریپیئر کرنا، یہ بنسبت پہلی مرتبہ خلق کرنے کے اعتبار سے آسان ہوا کرتا۔ تو دنیا میں یہ انسانی اعتبار سے مثال ہے، ورنہ پروردگار کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوا کرتا۔ یعنی پروردگار کے لیے جو پہلی مرتبہ خلق کرنا ہے وہی آخری مرتبہ خلق کرنا ہے، لیکن یہ بات فقط سمجھانے کے لیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ جو پہلی مرتبہ خلق کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اس بات پہ بہتر قدرت رکھتا ہے کہ دوبارہ سے کسی چیز کو وہ خلق کرے۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ کوئی چیز پروردگار کی قدرت و طاقت سے باہر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، کہ جسے چاہے پروردگار عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹایا جانا ہے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہے کہ جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ عدل الہی پر حرف آ رہا، یعنی پروردگار اپنے عدل کے خلاف فیصلہ کرے گا، نعوذ باللہ کسی پر ظلم کر لے گا۔ عدل اور ظلم کو آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو پروردگار جسے چاہے عذاب دے گا یا جس پر چاہے رحم کرے گا، یہ پروردگار کے عدل و احسان کے عین مطابق ہوگا۔ ظلم کا پروردگار کی نسبت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پروردگار عادل ہے، اور یہ ہمارے عقائد میں ایک اہم حصہ ہے کہ ہم عدل پروردگار کو اپنے عقیدے میں باقاعدہ اظہار کرتے ہیں، اور اسے الگ سے اصول دین میں بیان کر کے ہم نے واضح کر دیا کہ ہمارے عقیدے میں عدل کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے۔
پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا کہ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، کہ تم پروردگار کو، تم اللہ تبارکہ و تعالی کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو، نہ زمین میں خدا کو زیر کر سکتے ہو، نہ آسمان میں خدا کو زیر کر سکتے ہو، تم میں اتنی قدرت و طاقت نہیں ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا کوئی بھی پروردگار کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ یعنی دنیا میں تم جتنے مددگاروں کو پکارتے ہو، جتنے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکار لیتے ہو، جب تم باطل پر ہوتے ہو، حق پر نہیں ہوتے، تو اپنے پیروکاروں کو، اپنے طرفداروں کو تم جمع کر لیتے ہو، اور ان کے بلبوتے پر جو تم اکڑ رہے ہوتے ہو یا تکبر کر رہے ہوتے ہو یا پروردگار کے خلاف کھڑے ہو جایا کرتے ہو۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو پروردگار کے اختیار کے سامنے کسی کا اختیار نہیں چلا کرتا، پروردگار کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلا کرتی، قدرت پروردگار کے سامنے سب کے سب زیر نظر آتے ہیں، اور وہی حقیقت میں مددگار بھی ہے، وہی حقیقت میں سرپرست بھی ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، کہ اور وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا، ولقائہ اور پروردگار کی ملاقات کا۔ غالباً یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قیامت میں جو پروردگار کے روبرو پیش ہونا ہے انسان کو، قیامت میں جو انسان کو دوبارہ پیش ہونا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ملاقات سے مراد وہ ملاقات، یعنی جو لوگ انکار کر رہے ہیں پروردگار کی نشانیوں کا اور پروردگار سے ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ پروردگار عالم فرما رہا کہ جو میری آیات کا، میری نشانیوں کا انکار کر رہے، جو میری ملاقات کا انکار کر رہے، یعنی سمجھ رہے کہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، دوبارہ پروردگار کی طرف پلٹ کے نہیں جانا، بس یہی دنیاوی زندگی ہے، یہیں پر انسان ختم ہو جائے گا، تو حقیقت میں وہ پروردگار کی ملاقات کا انکار جو کر رہے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی انہیں رحمت کی امید ہی باقی نہیں رہی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے واسطے دردناک عذاب ہے پروردگار کی طرف سے، یعنی مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ مایوسی کو شرک سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ پروردگار کی رحمت ایسی ہے کہ جو انسان کو ہر وقت امید میں رکھا کرتی ہے، انسان کو ہر وقت امید رہتی ہے کشائش کی، آسانیوں کی، مشکلات سے چھٹکارے کی، اور اگر دنیا میں یہ تمام چیزیں انسان نہیں پا سکتا کسی طریقے سے، یعنی پروردگار کی مصلحت یہ ہوتی ہے، پروردگار کی رضا یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اسے یہ چیزیں میسر نہیں آتی، تو پروردگار نے آخرت انسان کے لیے رکھی ہے، وہ دائمی زندگی رکھی ہے انسان کے لیے کہ جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کہ جہاں نہ سن و سال کی کوئی قید ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ انسان کو، یعنی لامتناہی ایک دور ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، انسان کو وہ زندگی گزارنی ہے۔ تو انسان اگر دنیا میں پریشان ہے تو امید ہے کہ نہیں، آخرت میں میری زحمتوں کا مجھے صلہ ملے گا، آخرت میں دنیا میں جو میں نے مشکل سے اپنی زندگی گزاری ہے، مشکل حالات دیکھے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے میں سروائیو نہیں کر سکا دنیا میں، آخرت میں مجھے اس کا پروردگار کی طرف سے بہترین اجر ملے گا۔ یہ انسان کے دل میں امید ہونی چاہیے، ایک مومن کے دل میں امید ہونی چاہیے۔ پھر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، کہ جناب ابراہیم کی قوم کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا ابراہیم کو جلا دو، آگ میں جلا دو۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو پس اللہ نے جناب ابراہیم کو نجات دی آگ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بتحقیق اس آگ سے نجات دینے میں ایمان لانے والی قوم کے لیے ہدایت ہے، نشانی ہے۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے اس میں نشانی موجود ہے، پروردگار کی آیات موجود ہے، نشانیاں
موجود ہے کہ اہل ایمان اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے پروردگار کی طرف متوجہ ہو، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور پروردگار پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لے کہ پروردگار کی راہ میں جب انسان کھڑا ہوا ہے، پروردگار کی راہ میں اگر انسان ثابت قدم ہے تو اگر زمانے والے اس کے ساتھ برا کرنا چاہے تو پروردگار اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، پروردگار اس کا سہارا موجود ہے، پروردگار اس کے لیے مددگار ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑا کرتا بلکہ فتح و کامرانی پروردگار کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچی، اب یہ آیتوں کی صورت میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ بیان کر دیا، ذرا اس سے ہم جناب ابراہیم کی زندگی کو بڑی تیزی کے ساتھ ایک نظر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون ہے جناب ابراہیم؟ یہ آگ والے قصے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن ہے، اللہ کے وہ نبی ہے کہ جنہیں پروردگار نے اپنا دوست کہا۔ آگے آیت آئے گی کہ جس میں اس خلیل الرحمن کے حوالے سے انشاءاللہ ایک آدھ جملہ پیش کیا جائے گا کہ جب جناب لوط کا قصہ بیان ہوگا تو وہ ابراہیم خلیل الرحمن کہ جو مختلف انداز میں لوگوں کو منطقی طور پر قائل کر رہے ہیں کہ لوگ راہ ہدایت پہ آ جائے، لوگ باطل پرستی کو چھوڑ دے، کبھی لوگوں کے ذہنوں کو اس انداز میں بیدار کر رہے کہ ستارے کو دیکھتے ہیں، زہرہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ غروب ہو جاتا تو جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کبھی چاند کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ کر رہے کہ لوگ متوجہ ہو کہ ہاں کتنا روشن یہ چاند ہے، لیکن ایک وقت آتے چاند بھی چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آفتاب، سورج کے حوالے سے بھی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی، لیکن یہ سورج کو بھی غروب ہونا پڑتا ہے، اور جو غروب ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوا کرتا۔ کبھی اس انداز میں لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کر رہے کہ آزر نے کہا کہ جاؤ بت بیچ کر آ جاؤ۔ جناب ابراہیم ایک بورے میں بتوں کو ڈالتے ہیں، رسی سے باندھتے ہیں، زمین سے گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ہے انہیں خریدنے والا کہ جو انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ہے انہیں خریدنے والا کہ جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی ہے انہیں خریدنے والا کہ جو نہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں نہ تمہیں اولاد دے سکتے، کچھ تمہیں نہیں دے سکتے، یہ خود اپنے وجود کے لیے تمہارے محتاج ہیں۔ کبھی اس انداز میں لوگوں کو بیدار کر رہے کہ جب وہ جا رہے ہیں اپنی خوشی منانے کے لیے، اپنی عید منانے کے لیے، جناب ابراہیم شہر میں رک جاتے، تمام بتوں کو، جو بت خانے کے جتنے بت تھے انہیں توڑ دیتے ہیں، اور برات جو بت تھا اس کے ہاتھ میں کلہارا دے دیتے۔ اور جب قوم واپس آتی ہے، جناب ابراہیم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم تو اکیلے اس شہر میں موجود تھے، آخر یہ کام کس نے کیا؟ تو کہا کہ کلہارا تو بڑے بت کے ہاتھ میں، اس سے پوچھو اگر یہ تمہیں جواب دے دے۔ تو وہ قوم کہتی ہے کہ یہ تو اپنے اوپر سے مکھی کو نہیں اڑا سکتا، تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا تو وہ کیسے تمہارا خالق و مالک ہو سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہے بھلا وہ کس کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود ہل بھی نہیں سکتا وہ تمہیں رزق کیسے دے سکتا ہے، تمہیں اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کر رہے۔ کبھی نمرود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نمرود نے کہا کہ کون ہے؟ اللہ کہا کہ وہی کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود دو بندوں کو بلاتا ہے اور ایک عام شخص کو بلایا تھا کہ جس کے اوپر کوئی قید نہیں تھی، اسے قتل کر دیا، اور جسے قتل کی سزا ہو چکی تھی اسے آزاد کر دیا۔ کہا میں نے بھی زندگی دی اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتا دو۔ اب جب یہ سارے دلائل اور براہین کے بعد قوم خاموش ہو گئی، جواب نہیں دے سکے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بچا تھا، تو وہی حربہ اپنایا کہ جو عام طور پر ایسے موقعوں پہ کیا جاتا۔ اور یہ فقط اس زمانے کی بات نہیں بلکہ آج کے زمانے میں بھی دیکھا جائے، جب انسان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں رہتا، جب انسان کے پاس کوئی دلائل موجود نہیں ہوتے ہیں، کوئی برہان نہیں موجود ہوتا ہے، کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہوتی، اپنی بات کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا اور یہ جان لیتا ہے، اس پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ باطل پر ہے، لیکن اتنی ہٹ دھرمی ہوتی ہے انسان کی کہ بات وہی آ جاتی کہ جو قوم ابراہیم نے جناب ابراہیم سے کہا تھا، کہ جیسے قرآن مجید میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ،
تو اس قوم کا کوئی جواب نہ تھا اس کے علاوہ کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو. یعنی اسی انداز میں کہ جب دلیلیں نہیں موجود ہوتی ہے، جب بولنے کو کچھ نہیں رہتا، جب بحث و مباحثے کے ذریعے سے انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جب انسان اس انداز میں عاجز آ جاتا ہے، تو بجائے اس سے کہ افہام اور تفہیم سے کام لیا جائے، بات کو سمجھا جائے، حق کی طرف جایا جائے، کیا کیا جاتا ہے؟ یہی ہوتا کہ انسان مار دھاڑ پہ اتر آتا ہے، انسان ڈنڈا اٹھا لیا کرتا ہے، انسان سامنے والوں کو جب اپنے علم کے ذریعے سے نہیں مار سکتا تو اس پر جسمانی ایذا پہنچانے لگ جاتا ہے. اور یہ کہیں سے بھی، عزیزان گرامی یہ ذہن میں رکھیے بات، یہ کہیں سے بھی اسلامی طریقہ کار نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کسی سے کوئی اختلاف ہے تو ڈنڈا لے کے میدان میں آ جائے. نہیں، بلکہ بات کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے، دلائل و براہین کے ذریعے سے حل کیا جائے. پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا، یعنی اب جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، پروردگار نے جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیا، یا نارکونی بردوں و سلامہ علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. تو جب جناب ابراہیم کو اس آگ کے عذاب سے نجات پروردگار نے دے دی، جو امت کی طرف سے جو جناب ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس سے پروردگار نے جناب ابراہیم کو نجات دے دی، تو اب یہ تو اتنا بڑا معجزہ تھا، یعنی ایسی آگ کہ جس کے قریب بھی اگر کوئی جاتا تو جل کے بھسم ہو جاتا. یہی تو وجہ تھی کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. باقاعدہ منجنیق بنائی گئی، اس منجنیق میں بٹھا کے جناب ابراہیم کو پھینکا گیا. اب یہ الگ بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ شیطان نے آ کر منجنیق بنانے کی تجویز دی، کوئی کچھ تاریخ میں مختلف باتیں ملتی، لیکن منجنیق بنائی گئی، اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور جناب ابراہیم کو پھینکا گیا، کیونکہ یہ آگ اتنی گرم تھی کہ اس کے نزدیک، اس آگ کے نزدیک کوئی نہیں جا سک رہا تھا، کیونکہ اگر کوئی جاتا تو وہ وہیں پر ختم ہو جاتا. اب ایسی آگ میں جناب ابراہیم کا صحیح اور سلامت رہنا، کہ اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ جناب ابراہیم حق پر ہے. جناب ابراہیم حق پر ہے اور یہ قوم باطل پر ہے. یہ نمرود باطل پر ہے کہ جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے، جو لوگوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، جو خود کو رب کہہ رہا ہے، یہ باطل پر ہے. لیکن یہ قوم جناب ابراہیم کے خلاف کھڑی رہتی ہے، جناب ابراہیم کی بات کو نہیں مانتی ہے. اور کیوں نہیں مان رہی جناب ابراہیم کی بات؟ جناب ابراہیم حالانکہ حق ثابت ہو چکا، آخر کیوں جناب ابراہیم کی بات نہیں مانی؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا، وقال، اور ابراہیم نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر یہ جو بتوں کو پکڑا ہوا ہے، بتوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، بتوں کی جو پرستش کر رہے ہو، اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ تمہاری دنیاوی محبت ہے کہ جو ایک دوسرے کو کر رہے ہو، ایک دوسرے سے جو دنیاوی محبت ہے، اس کی وجہ سے کہ باپ کی محبت میں بیٹا، کہ میرا باپ بت پرستوں میں کیسے اس مذہب کو چھوڑ سکتا ہوں، بھائی کی محبت میں بھائی، شوہر کی محبت میں بیوی، بیوی کی محبت میں شوہر، بھائی کی محبت میں بہن، یا اس طرح جو آپسی محبتیں ہیں، اس محبت کی وجہ سے جو دنیا میں تمہاری محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے تم باطل کو چھوڑ کر حق کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہو. عزیزان گرامی، خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا ایسا آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مثالیں کئی ہیں، لیکن یہاں ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو کیسے خود کو ان معاملات سے نکالا جائے. پھر جناب ابراہیم فرما رہے کہ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، کہ آج تو تم یہ دنیاوی محبت میں ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کر رہے ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہو، ایک دوسرے کی وجہ سے راہ باطل کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، باطل مذہب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، حق کی طرف راغب نہیں ہو رہے. جب یوم قیامت آئے گا تو کیا ہوگا؟ یوم قیامت میں یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے لوگ ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے. یعنی آج جو اتنا ساتھ دیا جا رہا ہے، آج جو حق کے خلاف یونٹی دکھائی جا رہی ہے، اتحاد دکھایا جا رہا ہے،
قیامت کے روز ایک دوسرے کو تم جھٹلاؤ گے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہو گے، ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے، ایک دوسرے کو لعنت دو گے، ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے، ایک دوسرے کو لعنت دو گے، لعنت ملامت کرو گے ایک دوسرے پر۔ اور یہ جو تمہاری دنیاوی محبت ہے یہ دنیا میں رہ جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملے گا۔ آخرت میں تمام لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہونے کو قرآن مجید بیان فرما رہا کہ وہ روز ہوگا کہ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے دور ہو جائے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، ایسا دن ہوگا۔ اور وہاں ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا، کسی دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں دے گا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ اس وقت آخرت میں تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، آگ ہوگی۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ جو آج تمہاری مدد کرنے کو تیار ہے، آج تمہاری ہیلپ کر رہے ہیں باطل پرستی میں، قیامت کے دن تمہارا کوئی مددگار تمہاری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، تو جناب ابراہیم پر لوط ایمان لے آئے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور جناب ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یعنی جہاں مجھے میرا رب بھیجے میں اس طرف نکل رہا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، کہ بے شک میرا پروردگار غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، غالب آنے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب یہاں پر پہلے جملے جو آیت کا حصہ اس میں ذرا سی وضاحت ضروری ہے کہ فآمن لہ لوط، کہ لوط جناب ابراہیم پر ایمان لے آئے۔ کہ سوال، جناب لوط کون ہے؟ جناب ابراہیم کی خالہ کے بیٹے، جناب سارہ زوجہ ابراہیم کے بھائی۔ لوط ایمان لے آئے، لوط خود نبی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی کی جب ولادت ہوتی ہے اس وقت سے حالت ایمان میں ہوتا ہے، نبی ہوا کرتا ہے۔ تو لوط ایمان لے آئے، اس کا مطلب علماء مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب لوط نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، جناب ابراہیم کا ساتھ دینے کا اظہار کیا، اور پھر جناب ابراہیم کے اہل و عیال کے ساتھ جناب لوط نے بھی ہجرت کر لی۔ اب یہاں پر ایک واقعہ مفسرین نقل کرتے ہیں اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جب جناب ابراہیم نکل رہے تھے تو جناب ابراہیم کی جو زوجہ تھی جناب سارہ، وہ کافی مالدار خاتون تھی، اور بڑا ریور جناب ابراہیم کے پاس موجود تھا، غلہ بانی کیا کرتے تھے، جانوروں کی کثیر تعداد جناب ابراہیم کے پاس موجود تھی۔ تو جب جناب ابراہیم نکل رہے تھے تو حکومت نے اس ریور پر قبضہ کر لیا، جناب ابراہیم کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اب جناب ابراہیم کے مال پر جب قبضہ کیا گیا تو جناب ابراہیم اپنے مال کو لینے گئے تو کہا کہ نہیں، یہ مال تمہیں نہیں ملے گا۔ قاضی کے پاس گئے، اور قاضی کے پاس جا کے جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا یہ مال دینے کو تیار ہوں، اس شرط میں کہ جو عمر جو میں نے اپنی زندگی کا حصہ اس ملک میں، اس مملکت میں گزارا ہے، وہ مجھے واپس پلٹا دیا جائے، یہ مال تم اپنے پاس رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو آخر عاجز آ کر جناب ابراہیم کو جو جناب ابراہیم کا مال تھا وہ عطا کیا گیا۔ پھر جو واقعات جناب ابراہیم کے ساتھ جو پیش آ رہے انہیں پروردگار اسکپ کر کے ارشاد فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ابراہیم کو تحفہ دیا اسحاق کا اور یعقوب کا، یعنی جناب اسحاق جناب ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، پہلے بیٹے جناب اسماعیل اور دوسرے بیٹے جناب اسحاق، اور جناب اسحاق کے بیٹے تھے جناب یعقوب کے، جن سے جناب یوسف پیدا ہوتے۔ تو پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم کو اسحاق کا اور یعقوب کا تحفہ دیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں، ان کی نسل میں نبوت کو چلایا۔ وَالْكِتَابَ، اور ابراہیم کی ذریت میں کیا قرار دیا؟ کتاب کو۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور جناب ابراہیم کو تو اجر ہم نے دنیا میں ہی عطا کر دیا، یعنی جو جناب ابراہیم کا اجر بنتا تھا
یعنی جو جناب ابراہیم کو صلہ دینا تھا، آخرت کا صلہ اپنے مقام پر ہے، اس حوالے سے بیان ہوگا، لیکن دنیا میں بھی پروردگار نے جناب ابراہیم کو اجر اور جناب ابراہیم کو صلہ عطا کر دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ابراہیم آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ یعنی دنیاوی اجر بیان کر دیا۔ دنیاوی اجر جناب ابراہیم کو کیا ملے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اسحاق ملے، یعقوب ملے، اور اس انداز میں جناب ابراہیم کی نسل چلی، اور دوسری طرف اسماعیل۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ کہ جناب ابراہیم کی ذریت میں پہلی چیز نبوت کو رکھا گیا، والکتابہ، اور ابراہیم کی ذریت میں کتاب کو رکھا گیا، یعنی جو صحیفے نازل ہو رہے ہیں، جو کتابیں نازل ہو رہی۔ اس انداز میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو اجر دنیا میں عطا کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں جناب ابراہیم کو صالحین میں سے قرار دیا۔ یعنی جو راہ ہدایت پہ رہتا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا میں انسان کو پروردگار یک و تنہا چھوڑ دیا کرتا ہے، بلکہ انسان کو اس کی نیکیوں کا، اچھے اعمال کا اجر دنیا میں بھی ملا کرتا ہے۔ پروردگار کی طرف سے تحفے انسان کو دنیا میں بھی عطا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہیں سے کل گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ذکر کا واسطہ، بار الہ قرآن مجید کا واسطہ، بار الہ ائمہ طاہرین کا واسطہ، بار الہ ماہ رمضان کی آخری کچھ راتیں بچی ہیں، ان راتوں کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہماری عبادتوں کو، ہماری طاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ بار الہ ماہ رمضان المبارک کے آخر کے کچھ ایام و دن بچے ہیں، اگر اب تک ہم گناہوں کے دلدل سے باہر نہیں نکلے، اب تک ہمارا دامن گناہوں سے داغدار ہے، گناہوں سے تر ہے، تو بار الہ آخری ان راتوں میں، ان دنوں میں بار الہ ہمیں گناہوں سے آزاد کر دے۔ بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہے یا مصیبت میں گرفتار ہے، ائمہ معصومین کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، تمام مومنین کی پریشانیوں کو، مشکلات کو آسان فرما دے، تمام کی پریشان حالی کو، فقر و فاقہ کو، بار الہ تمام کے فقر و فاقہ کو ختم فرما دے، تمام کی تنگ دستی کو ختم فرما دے۔ بار الہ جو بھی مومنین و مومنات دلوں میں حاجات لیے بیٹھے ہیں، بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما دے۔ بار الہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً جن کے دعاؤں کی التماس کی گئی ہے، بار الہ تمام مومنین و مومنات کو بحق امام سید سجاد، بحق باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام شفا یاب فرما دے۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، انور علی ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بھائی بنت عبدالحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی، غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بھائی، رجب علی امیری، محمد رضا، مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، رقیہ بھائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بھائی نظر علی، زیرہ بھائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین، غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین، زوجہ شاکر، محمد حسین، غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین، محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شہبانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بھائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد
खोजा रावलिया फैमिली के मरहूमिन फातिमा बी बिनते अहमद अली, फिदा हुसैन नूर मोहम्मद हेमानी, मोहम्मद फातिमा बाई बिनते गुलाम हुसैन, करीम भाई फाजल, फातिमा बाई अली भाई, अली हुसैन किरमानी, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली हेमानी, गुलबानो और हेमानी फैमिली, हाजी वजीर अली इब्राहिम मेवा वाला और रिश्तेदार मरहूमिन नरगिस बानो बिनते यूसुफ अली, गुलाम हुसैन मोरबी वाला और रिश्तेदार मरहूमिन मोहम्मद रजा मोरबी वाला और शोहदाए मिल्लत नूर मोहम्मद दाला अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफर, रिजवान अली, अमीर अली, हबीब कासम मनोरी, हैदर अली, हबीब कासम मनोरी, मोहम्मद हुसैन, बहादुर अली भुजानी, ज़ेरा खातून, करम अली नायानी, यूसुफ अली मर्चन, सरिया सुल्ताना मर्चन, अली रजा, मोहसिन अली भुजानी, कमरुन्निसा, मोहम्मद हुसैन, शाहबान अली दामजी, शेरबानू मोहम्मद अली लोंगियावाला, फजल भाई मौलुदीना, शेरबानू अली मोहम्मद, सकीना भाई दामजी और शीरीन शमीम फाजल, अमीर अली अली भाई, महबूब अली, अमीर अली, ताहिरा बिनते अकबर अली, अली हुसैन अकबर अली, नूर मोहम्मद, करम अली, सकीना भाई हसन अली, जब्बार हुसैन, मोहम्मद हुसैन, बरकत अली, नूर मोहम्मद, निसार अली, नूर मोहम्मद, गुलशन बानो अकबर अली, अंसार हुसैन, रोशन अली, दिलावर हुसैन, रोशन अली, गुलबानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीज बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, जरीना भाई अकबर अली, कुलसुम भाई अकबर अली, रजब अली, नज़र अली, हुसैन अली, बंदे अली, फातिमा भाई बिनते फातिमा ज़ेरा बिनते सुमैया, फिदा हुसैन कासम अली, सुगरा भाई खान मोहम्मद, अली अकबर, फिदा हुसैन राजानी, अली हुसैन, फिदा हुसैन राजानी, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफर अली वकील, शमीम बिनते अल्लाह रखा, रजब अली सोमजी और रिश्तेदार मरहूमिन, हैदर अली मोहसिन, मासूमा अल्लाह रखा, अहमद अली, हाजी जयराज, शीरीन बानू बिनते सुलेमान राजपर, रजब अली अहमद अली, अशरफुन्निसा बिनते राजन प्रधान, गुलाम अली, नूर मोहम्मद, रजा हुसैन, मोहम्मद अली डाया, अकबर अली हाजी वालजी और उनकी जौजा शमीम जाफर सादिक, विसराम और उनके रिश्तेदार मरहूमिन, कासम अली किरमानी और उनकी जौजा, मोहम्मद हुसैन बालूभाई और उनकी जौजा, सलमा मोहम्मद हुसैन बालूभाई, तमाम उलमाए उज़्ज़ाम मरहूमिन, तमाम मराजीन किराम मरहूमिन, इस इमाम बारगाह के तमाम मरहूमिन, हम आप सबके मरहूमिन, मौलाना साहब के मरहूमिन और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा, उन सब के लिए एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।